جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالنے کی وجہ ایک انسان ہوا، اس لیے شیطان نے اپنے بدلے کی آگ نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی امت کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا تاکہ ان کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ خدا سے باتیں بھی کرتے ہیں اور میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں۔ اے موسیٰ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے اور میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کر لے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں شیطان کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ تم شیطان کو حکم دو کہ وہ میرے آدم کی قبر کو جا کر کے سجدہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا، گھمنڈ اور غصے میں آ کر کے کہا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج بھی میں ان کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کی ہے، اس لیے آپ کا مجھ پر حق بنتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ، چلو میں آپ کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ان 3 حالتوں میں تباہ و برباد کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کرو، اس لیے کہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہاری رگوں اور پشت میں خون بن کر کے دوڑتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ دوسرا، نیک کام کرتے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے اور میں جا کر کے اسے روکتا ہوں۔ پھر شیطان نے کہا کہ غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہوں، وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مسجد سے باہر نکلے تو وہاں پہ شیطان کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مسجد کے قریب لایا؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر خدا تعالیٰ نے تم کو میرے وہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا کہ تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق پوچھا کہ اے شیطان، یہ بتا تو میری امت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی آپ کا امتی گھر سے باہر نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں پریشان رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو علم حاصل کرنے اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ جس وقت کوئی دعا مانگتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں، مجھے اس وقت شفا محسوس ہوتی ہے جب وہ دعا مانگ کر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ یہ بتا میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو میں آگ میں چلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری امت کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو؟
शैतान कहता है जब कोई नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज धार हथियार चलती है, ऐसे काटता है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी, कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद होती। शैतान तो चाहता है जैसे उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नम में डाल दिए जाएं, जिस तरह से शैतान और उसकी औलादों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को रास्ते से भटका दे, रास्ते से हटा दे, बुरे काम की तरफ उसे ले जाए। शराब, जुआ, चोरी और जिना और दूसरे गंदे कामों की तरफ उनका ध्यान ले जाए और उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको शैतान के मकरो फरेब और उसके बुरे चालों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये वाकया आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।